أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 9 مضمون عربی سبق الملک العادل قسط 1 لے کر حاضر ہوا ہوں. آج تاریخ ہے 28 نومبر سال 2020. عزیز طلباء و طالبات، اس سبق کے اندر ایک چھوٹا سا قصہ بیان کیا گیا ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور تعلیم حاصل کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کسی کو تعلیم دینے کے اور سکھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں. تو آئیے ہم چلتے ہیں عبارت اور ترجمے کی طرف. یہ عبارت ہمارے سامنے موجود ہے. پہلا پیراگراف ہے، کان فی قریۃ سے شروع ہوتا ہے اور من الحیل پر ختم ہوتا ہے. عبارت پڑھیں گے پھر اس کا ترجمہ کر لیں گے. کان فی قریۃ ملک ظالم جدا وکان اسم الملک جالدا وکان له وزیر وکان اسم هذا الوزیر ذکیا وکان هذا الملک جاہلا ما قرأ حرفا ولكن الوزیر كان عالما وكان الوزیر ناصحا للملك وكذلك كان ناصحا للرعية. فإذا أراد الملك أن يظلم أحدا وعلم بذلك هذا الوزير يمنعه بحيلة من الحيل. اس پیراگراف کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ایک شہر میں بہت ظالم بادشاہ تھا. اس بادشاہ کا نام جالد تھا اور اس کا ایک وزیر تھا اور اس وزیر کا نام ذکی تھا اور بادشاہ جاہل تھا، ایک حرف بھی پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کا وزیر پڑھا لکھا تھا اور وزیر بادشاہ کا ہمدرد تھا اور لوگوں کی بھلائی چاہنے والا تھا. جب بادشاہ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ کرتا اور وزیر کو اس کا علم ہوتا تو وہ کسی بہانے بادشاہ کو روک دیتا. یہ پہلے پیراگراف کا ترجمہ مکمل ہوا کہ وہ کسی بہانے بادشاہ کو روک دیتا تھا. یہاں تک یہ پہلے پیراگراف کا ترجمہ ختم ہوا. اب دوسرا پیراگراف ہم پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کریں گے.
وَكَانَ لِهَذَا الْمَلِكِ ابْنٌ وَكَانَ هَذَا الْإِبْنُ جَمِيلًا كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِي التَّعْلِيمِ وَكَانَ الْوَزِيرُ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَالَ لِلْمَلِكِ ابْنُكَ هَذَا صَالِحٌ وَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ كَبِيرٌ إِذَا صَارَ عَالِمًا فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ فَكَيْفَ يَكُونُ ابْنِي عَالِمًا قال الوزیر اجعلہ عندی فأعلمہ حتی یصیر عالما۔ یہ پیراگراف پورا ہوا۔ وکان لہذا الملک سے شروع ہوا اور حتی یصیر عالما پر مکمل ہوا یہ دوسرا پیراگراف۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اور اس بادشاہ کا ایک لڑکا تھا اور یہ لڑکا خوبصورت تھا اور پڑھائی کا شوقین تھا، اور وزیر اسے تعلیم دیتا تھا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا یہ لڑکا نیک ہے، جب وہ عالم بن جائے گا یعنی پڑھا لکھا بن جائے گا تو اس کی شان بڑھ جائے گی، یعنی اس کا رتبہ بڑھ جائے گا۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا میرا بیٹا کیسے تعلیم حاصل کرے گا؟ وزیر نے کہا آپ اسے میرے پاس چھوڑ دیجئے، میں اسے تعلیم دوں گا۔ یہ دوسرے پیراگراف کا ترجمہ یہاں پر مکمل ہوا۔ اب تیسرا پیراگراف ہم پڑھتے ہیں۔ فَسَلَّمَ الْمَلِكُ ابْنَهُ وَقَالَ لَهُ اجْتَهِدْ فِي تَعْلِيمِهِ جُهْدًا بَالِغًا فَلَا يَزَالُ الْوَزِيرُ مُبَالِغًا فِي تَعْلِيمِهِ حَتَّى صَارَ ابْنُ الْمَلِكِ عَالِمًا كَبِيرًا فَفَرِحَ بِذَلِكَ الْمَلِكُ جِدًّا وَأَجَازَ الْوَزِيرَ جَائِزَةً كَبِيرَةً فَأَصْبَحَ غَنِيًّا كَبِيرًا وَتَوَّجَ الْمَلِكُ ابْنَهُ الْعَالِمَ تَاجَ الْمَلِكِ فَصَارَ مَلِكًا كَبِيرًا۔ یہ تیسرا پیراگراف فَسَلَّمَ الْمَلِكُ سے شروع ہوا اور فَصَارَ مَلِكًا كَبِيرًا پر مکمل ہوا۔ اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے کو وزیر کے حوالے کر دیا اور بیٹے سے کہا تعلیم میں خوب محنت کرنا۔ وزیر نے بیٹے کی تعلیم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ بادشاہ کا بیٹا بڑا عالم بن گیا۔ وزیر کے اس کام سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے بڑا انعام دیا۔ وزیر ایک مالدار آدمی بن گیا۔ جب بڑا انعام ملا تو وزیر کیا ہو گیا؟ ایک مالدار آدمی بن گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنا تاج اپنے بیٹے کو پہنایا اور وہ بیٹا بڑا بادشاہ بن گیا۔ یہاں تک یہ تیسرے پیراگراف کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم چوتھا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ وَبَلَغَ مُلْكُهُ فِي التَّرَفُّهِ وَالتَّرَقِّي مَبْلَغًا عَالِيًا وَعَاشَ النَّاسُ فِي عِيشَةٍ طَيِّبَةٍ مَا دَامَ الْمَلِكُ الْعَالِمُ حَيًّا يُنَظِّمُ مُلْكَهُ عَادِلًا وَلَكِنْ بَعْدَ مَرَّةٍ مَاتَ الْمَلِكُ الْعَالِمُ فِي لَيْلَةٍ مِّنَ اللَّيَالِي فَعَلِمَ بِهِ الرَّعِيَّةُ
وباتوا متأسفین اسفا جدا ودعوا له دعاء صالحا. یہ چوتھا اور آخری پیراگراف وبلغ ملکہ سے شروع ہوا اور ودعوا له دعاء صالحا پر مکمل ہوا. اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اور اس بادشاہ کا ملک بہت ترقی کر گیا، وہاں کے لوگ عیش و آرام سے رہنے لگے. وقت گزرنے کے بعد ایک رات ایسی آئی کہ بادشاہ اس ملک سے کوچ کر گیا، اس دنیا سے کوچ کر گیا یعنی انتقال کر گیا. جب لوگوں کو یہ پتہ چلا تو انہیں بہت افسوس ہوا اور اس نیک بادشاہ کے لیے دعائیں کی. تو عزیز طلباء و طالبات، اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملا کہ تعلیم حاصل کرنے سے انسان کی دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی عزت اور اس کا احترام باقی رہتا ہے. لوگ اسے اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں اور اس کی کمی محسوس کرتے ہیں. تو ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے والدین کا نام روشن کرنا چاہیے. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ سبق آپ اسے اپنی کاپی میں لکھ لیجئے. پہلے پیراگراف لکھے، پہلا پیراگراف، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ لکھے. پھر دوسرا پیراگراف لکھے، اس کا ترجمہ لکھے. تیسرا پیراگراف اور اس کے بعد تیسرے کا ترجمہ. چوتھے پیراگراف کے بعد چوتھے پیراگراف کا ترجمہ. اس طرح لکھے اور 4 پیراگراف، ٹوٹل 8 پیراگراف ہوں گے، 4 عربی اور 4 اردو. ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. انشاءاللہ دوسری قسط کے اندر اس کی مشق حل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.